بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جس سے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ اس کے گھر میں غربت۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ آپ کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل سے متعلق مکمل رہنمائی چاہیے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازم ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہے یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے 80% مسلمان ناواقف ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روحانی برکت چھپا رکھی ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے۔ مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز چھپا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو قیام کے قابل بھی، تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نرم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں۔
اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا سنت اور ایک راز ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض ایک رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے اختیار فرمانا یقیناً کوئی خاص روحانی راز ہے اور اس میں حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنا بندہ کی عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور 3 عظیم انعامات ہیں۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 غربت کو دور کرتا ہے، نمبر 2 بیماری کو دور کرتا ہے، نمبر 3 گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے جو مال کی زیادتی ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے چند اہم فضائل۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھوتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ اور حکم۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز عمل ہے، لیکن اس کی اجازت صرف اور صرف مخصوص حالات میں ہے۔ نمبر 1 بیماری یا کمزوری۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 2 قیام کی طاقت نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل نماز بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ نمبر 3 قیام کی جزوی طاقت۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہوں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ رکوع اور سجدہ۔ محترم ناظرین، اگر ممکن ہو تو زمین پر بیٹھا جائے، رکوع و سجود عام طریقے سے ادا کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو، مشکل پیش آئے تو رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کریں
اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔